اچھا جی بھائی، موسیقی کے بارے میں اور جو لوگ گانا گاتے ہیں اس کے بارے میں غامدی صاحب کے بعد میں نے جو سب سے سافٹ اوپینین دیکھا ہے وہ آپ کا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہی گانے کا ہے. تو آپ اس بات کو صرف اتنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد وضاحت کریں کہ مطلب جس طرح کہ آج گانے چل رہے ہیں. میں وضاحت کروں تاکہ میرے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ناچنا گانا شروع کر دیں. اس کی وضاحت مطلب اس طرح آدھی بات گمراہی پیدا کرتی ہے نا. نہیں، گمراہی نہیں پیدا کر رہی. گمراہی تب پیدا کرے گی جب میں وضاحت میں آگے چلتا جاؤں گا. جب میں کہہ رہا ہوں نا صرف گانے کی بات، اور میں آگے کہتا ہوں مرد مردوں میں گائیں، عورتیں عورتوں میں، اس کی ویڈیو نہ بنے، بے حیائی نہ ہو، اور شادی کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ گانا جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، وہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، اور گانا ایک اناؤنسمنٹ کا ذریعہ ہے. اب اس کے بعد میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہنا کہ آپ جو پاپ سنگرز ہیں ان کو منگوا کے شادیوں کے اوپر اور آپ ان سے بیہودہ گانے اور مرد و عورت کا اختلاط کروائیں، تو اس کو تو میں حرام سمجھتا ہوں. لیکن ایک بندہ ایسا جس کا بھی اتنا ظرف نہیں ہے دینی معاملے میں، وہ بس اتنی بات سنتا ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے، تو وہ دوسری طرف چل پڑے. یار اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حدیث پڑھ لے کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے اور اس کے بعد قبروں سے مانگنا شروع کر دے، تو رسول اللہ کو کوئی بلیم کر سکتا ہے اس حوالے سے؟ بس جتنا میں کہہ رہا ہوں نا اتنا ہی کریں نا. اگر میں نے کہیں اس کو اس طرح ایکسپلور کیا ہے، آپ پتہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ علی بھائی آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ اچھے لڑکے اور لڑکی کی یہ خوبیاں ہیں، آپ رشتہ بھی علی بھائی آپ ہی ڈھونڈ کے دیں، یعنی وہ گانے والا بھی آپ ہی ارینج کریں. تو بھائی یہ میں نے نہیں کرنا. میں نے کہا کہ آپ آپس میں کریں، اور اس کے لیے آپ عورتوں سے رابطہ کریں نا. ڈھولکیاں جو گھر میں رکھی جاتی ہیں وہ عورتیں جو گانے والی ہوتی ہیں اسی محلے کی ہوتی ہیں. میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ کسی یعنی کوئی اس طرح کی سٹار کو بلا لیں اپنے گھر میں؟ یہ تو کام ہی نہ کریں آپ، کیونکہ وہاں اگر آپ لڑکیوں میں سے بلا لیں گے تو لڑکے پہلے وہاں پہنچے ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے. ہاں تو وہ تو میں کبھی بھی نہیں کہہ رہا. میں انڈیویجول لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. نہ ہی کوئی اتنا اہم ہے کہ میں اس کو اتنا گلیمرائز کر کے پیش کروں کہ مطلب باقاعدہ لوگ ادھر ہے کہ جی اکیڈمی میں کوئی گانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے یا میں تبلے رکھ لیں گے، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہے نا. میں نے بس اتنا جتنی ضرورت کے تحت ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو میوزک ہے نا، جس طرح ہماری اسلامی فلموں کے پیچھے انہوں نے لگایا ہوا ہے، عمر سیریز کے پیچھے ہے، تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان تمام حالات کو جو وہ فلما رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے اس میں تو کوئی بے حیائی نہیں. نہ آپ کوئی عورت کی آواز آ رہی ہے اس میں، نہ مرد کی آ رہی ہے. جسٹ وہ ایک پریزنٹ کیا ہے انہوں نے سوز و گداز کو. آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ کو اس زمانے میں پہنچا دیا. تو اس طرح کے جو میوزک ہیں تو ان کے بارے میں میں نے بات کی تھی. میں نے قطعاً یہ بات نہیں کی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس قسم کے بیہودہ قسم کے گانے سننا شروع کر دیں یا انڈیا کے گانے. اور اللہ کے فضل سے میرے کہنے پہ کسی نے گانے شروع نہیں کیے سننے، پہلے سنتے تھے. ہاں، جو پہلے سن رہے ہیں میرے کاٹے ہمیں فٹ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں میں 1000 لیکچر بھی فضائل کے سنا دوں تو یہ بھی بابا جی صاحب نے بیٹھے انہوں نے گانے لگا کے بیٹھ جانا ہے؟ کبھی بھی نہیں کسی نے لگانے. انہوں نے کہنا کہ جی وہ بلکہ الٹا انہوں نے مجھے کہنا یہ غلط کہہ رہا ہے، یا یہ کہیں گے نا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تب بھی وہ کہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ مطلب وہی سمجھیں گے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا علماء نے دھوکہ یہ کیا ہے. ہم سے پہلے کیوں نہیں یہ بخاری کی حدیث بتائی کسی نے کہ عائشہ گانے والی ساتھ بھیجو، انصار کے لوگ گانے کو شادی کے موقع پہ پسند کرتے ہیں. جب میں نے یہ بات کی یہ کہتے ہیں میوزک حرام ہے، وہ چھڑ دو میوزک تو بعد ہی چاہو نا. پہلے یہ بتاؤ یہ حدیث کیوں نہیں تم نے بتائی؟ تم نے ترمذی ابن ماجہ کی حدیث کیوں نہیں بتائی کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے؟ گانے کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر کے آپ نے نکاح کو حلال کرنا، یعنی نکاح چھپا کے نہیں، کیونکہ مولوی اکثر دوسرا نکاح چھپا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جب نہیں تم نے بتائی، اگلا دین ہم تم سے کیوں قبول کریں؟ تم نے پہلے ہمیں آدھا دین بتایا تھا. میوزک تو بعد میں آئے گا نا. فوراً جناب تو مجھ دے تھلے لے کے آنے تسی کدھر اور ٹوٹ جاندے ہو. پہلے آؤ گانے ہوتے کہ گانے کے فضائل پہ جو حدیثیں تھی، شاعری جو نبی الاسلام نے خود سنی، 100 سے زیادہ شعر بخاری مسلم میں ایک مجلس میں سنے. تم نے کیوں نہیں شاعری کو پروموٹ کیا؟ ہمیشہ کنڈیم کیوں کیا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں اگر ڈاکٹر اقبال نہ ہوتا تو مولویہ نے کہتے تقریر شعر بھی نہیں سیجے پڑھنا. آج آپ ڈاکٹر اقبال کی اگر شاعری نکال دیں تو پیچھے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. نعتیہ شعر تو صرف نعت خواں پڑھتے ہیں، مولوی کہاں سے شعر پڑھتا ہے؟ مولوی کیا پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حالانکہ وہ سب سے بڑا بے وفائی کرنے والا خود ہوتا ہے. وفا اس نے کوئی نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے بابوں کے ساتھ وفا کی ہوئی ہے. تو یہ شاعری کا بھی جو رواج ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے. اور جب یہ شکوہ لکھا ڈاکٹر اقبال نے، جواب شکوہ لکھا، اس وقت تو مولوی سے کافر کہہ رہے تھے. آج مولوی جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ آپ فرق دیکھیں نا.
اس زمانے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا, آج انہوں نے گود لیا ہوا ہے. وہ اگلے دن ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنے بڑے لوگ آئے ہیں نا, اپنی زندگی میں انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں, جب مر جاتے ہیں لوگ انہیں گود لے لیتے ہیں. امام بخاری نے الٹیمیٹلی یہاں تک دعا کی کہ اللہ کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. آج پوری دنیا میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی شخص ایز اے پرسنالٹی جانا جاتا ہے نا تو امام بخاری ہیں. کسی تابعی کو بھی لوگ اتنا نہیں جانتے, اور یقین کریں ہم تابعین کا بھی جو نام لیتے ہیں وہ بھی امام بخاری کی وجہ سے, کہ یہ حسن بصری جو ہے وہ بخاری کا راوی ہے, ابن سیرین بخاری کا راوی ہے. اگر امام بخاری نہ ہوتے یقین کریں تابعین کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ بندہ جو 200 سال بعد آ رہا ہے, اللہ نے اسے اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ زندگی میں تو یہ جہاں جاتے ہوں گے تو بڑے بڑے مجمع ہوں گے. بھائی جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے سرکار ادھر نہیں جانا, تسی گمراہ ہو, تسی انجینئر دی ویڈیوز دیکھتے ہو, آج ادھر ہی رہو. آج مودودی صاحب جب تک زندہ تھے علماء کی تکلیف اٹھائیں, ٹھیک ہے. جب آئین بنانے کی باری آئی کتنی مشکل جو چیزیں تھی, تو یہ سارے مولوی پھر مودودی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس مسئلے میں اسلام کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, ایک بھائی بتانے لگے ہمیں, سینئر ہے وہ کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ ہے کہ ایک پٹھان عالم دین تھے بغیر نام لیے مودودی صاحب کے زمانے میں. تو ایک کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوا, بڑے بڑے علماء کے پاس گئے, وہ فقہ کا کوئی مسئلہ تھا, تو کسی کو وہ جواب نہیں آ رہا تھا. تو کہتے ہیں اینڈ پہ نا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مودودی صاحب کے پاس چلے جائیں. انہوں کے پتا ہے, جب اتنے مولویوں نہیں پتا. کہتے خیر میرے کہنے میں وہ چلے گئے. کہتے ہم اندر جا کے بیٹھے, سلام کیا, تو مسئلہ سامنے رکھا. تو مودودی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے, انہوں نے کتاب اٹھائی, کئی سال پہلے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بنا کے نا اس مسئلے کے پورے کا پورا سولوشن ترتیب سے لکھا ہوا تھا, اور کہا کہ یہ تو مولانا میں نے بہت پہلے اس پہ ورکنگ کی تھی. وہ جو مولانا تھا نا وہ تو ہل گیا, اس نے کہ یار, وہ کہتا ہے اس نے باہر نکل کے پتا کیا کہا, اس نے کہا, اس نے پشتوں میں کہا, میں اس کو سینسر کر کے بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ ہمارے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ہمارے مولویوں کے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں, ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا مودودی کے پاس ہے. اور یہی کچھ میرے اسٹوڈنٹ نے تمہارے بارے میں کہنا ہے.